دوستو دنیا میں کچھ لوگ صرف امیر نہیں ہوتے، وہ طاقت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے فیصلے خاموشی سے پوری دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سناتے ہیں جسے دنیا ایک نیک دل ارب پتی اور ایک سافٹ ویئر جادوگر کے طور پر جانتی ہے، جس نے کمپیوٹر کو میزوں سے اٹھا کر ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ بل گیٹس کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے جو ہمیں اخباروں میں پڑھائی جاتی ہے؟ ایک ایسی کہانی جس کے پیچھے چھپے ہیں وہ معاہدے جو بند کمروں میں ہوئے، وہ فیصلے جنہوں نے حریفوں کو مٹی میں ملا دیا، اور وہ ذاتی زندگی جس کے سائے اب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ آج ہم اس شخص کی خفیہ زندگی کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری ڈیجیٹل دنیا کو تشکیل دیا، ایک ایسا سفر جو آپ کی سوچ کو بدل دے گا۔ 28 اکتوبر 1955 واشنگٹن کے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ولیم ہنری گیٹس III۔ اس کے والد ایک بڑے وکیل تھے اور والدہ ایک بااثر کاروباری خاتون۔ لیکن بل عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ محض 11 سال کی عمر میں وہ ورڈ بک انسائکلوپیڈیا کی تمام جلدیں شروع سے آخر تک پڑھ چکا تھا۔ اس کی ذہانت اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ کو مشکل سوالات سے لاجواب کر دیتا۔ لیکن اس ذہانت کے پیچھے ایک باغی چھپا تھا، ایک ایسا لڑکا جو روایتی تعلیم کے طریقے سے نفرت کرتا تھا۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ بل گیٹس نے اپنے اسکول کے کمپیوٹرز کو اس لیے ہیک کیا تھا تاکہ وہ اپنی کلاس میں ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ سکے جنہیں وہ پسند کرتا تھا؟ یہ اس کی زندگی کا پہلا کوڈ تھا جو اس نے اپنے فائدے کے لیے بدلا۔ وہ 13 سال کا تھا جب اس کی ملاقات پال ایلن سے ہوئی اور یہیں سے اس عظیم مائکروسافٹ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ لیکن یہ سفر صرف کوڈنگ کا نہیں تھا، یہ طاقت کے حصول کی ایک ایسی دوڑ تھی جہاں بل گیٹس کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ 1975 میں بل نے ہارورڈ یونیورسٹی کو خیرباد کہہ دیا۔ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، بس ایک خواب تھا، ہر میز پر ایک کمپیوٹر۔ لیکن یہ خواب صرف محنت سے نہیں بلکہ ایک ایسی کاروباری چال سے پورا ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1980 میں جب IBM کو اپنے کمپیوٹرز کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت تھی تو بل گیٹس نے ان سے ایک معاہدہ کیا۔ سسپنس یہ ہے کہ اس وقت بل کے پاس اپنا کوئی آپریٹنگ سسٹم موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک اور پروگرامر سے محض $50,000 میں ایک سسٹم خریدا، اسے تھوڑا سا تبدیل کیا اور IBM کو بیچ دیا۔ لیکن ایک چالاک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ تھی کہ اس سسٹم کا مالکانہ حق مائکروسافٹ کے پاس رہے گا۔ اسی ایک فیصلے نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ذہانت نہیں بلکہ ایک ایسی بے رحمی تھی جس نے دوسروں کی محنت کو اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، 90 کی دہائی تک بل گیٹس دنیا کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے، لیکن اس کامیابی کی قیمت دوسروں نے چکائی۔ بل گیٹس کو ان کے حریف بے رحم کہتے تھے۔ اگر کوئی چھوٹی کمپنی مائکروسافٹ کے مقابلے میں کوئی بہتر چیز بناتی تو بل تو اسے خرید لیتے اسے ختم کر دیتے۔ جب نیٹ اسکیپ نامی براؤزر نے انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو بل گیٹس نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ونڈوز کے ساتھ مفت دے کر اسے مارکیٹ سے باہر کر دیا۔ 1998 میں امریکی حکومت نے مائکروسافٹ پر مقدمہ کر دیا کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت کی ویڈیوز میں بل گیٹس کو تکرار کرتے اور غصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار ایک خیراتی بل گیٹس کے پیچھے چھپے طاقتور بل گیٹس کو دیکھا۔ ناظرین، پھر یہاں کچھ یوں ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ مائکروسافٹ کے بعد بل گیٹس نے اپنی تصویر بدلنا شروع کی۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور فلاحی فلینتھرپسٹ بن کر ابھرے۔ مگر وقت کے ساتھ کچھ سوال سامنے آنے لگے۔ لوگ پوچھنے لگے، ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہو وہ واقعی کیا چاہتا ہے؟ بل نے خود ایک بار کہا تھا، کامیابی ایک خطرناک استاد ہے، یہ آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب انسان کے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے تھے جو اپنی طاقت کو سمجھتا تھا۔ 2021 میں ایک ایسی خبر آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 27 سالہ ازدواجی زندگی کا خاتمہ، بل اور میلنڈا کی طلاق۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیوں؟ آہستہ آہستہ سچائی کے پردے ہٹنے لگے۔
میڈیا رپورٹس میں یہ انکشاف ہوا کہ بل گیٹس کے تعلقات بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ تھے۔ ایپسٹین، جس پر سنگین الزامات تھے، کے ساتھ بل کی ملاقاتیں میلنڈا کو سخت ناپسند تھیں۔ کیا یہ نیک دل ارب پتی ان اندھیری گلیوں کا مسافر بھی تھا جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگ اپنے راز چھپاتے ہیں؟ مائکروسافٹ کے بورڈ نے بھی ان کی ایک سابقہ ملازمہ کے ساتھ تعلق کی تحقیقات کی تھیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو بل گیٹس کے اس کامل انسان والے تصور کو پاش کر دیتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ بل گیٹس کے تعلقات میلنڈا گیٹس کے لیے طلاق کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ بنے تھے۔ خود میلنڈا فرینچ گیٹس نے طلاق کے بعد اپنے پہلے بڑے انٹرویو، جو انہوں نے CBS مارننگز کو دیا تھا، میں اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میلنڈا نے بتایا کہ انہیں بل گیٹس کا ایپسٹین سے ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے بل کو واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اس شخص ایپسٹین کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں۔ انہوں نے ایپسٹین کو شیطان کا روپ، ایول پرسانافائیڈ، قرار دیا تھا۔ میلنڈا کے مطابق ان کے منع کرنے کے باوجود بل گیٹس کا ایپسٹین سے ملنا جاری رکھنا ان کے درمیان اعتبار کو ختم کرنے کا باعث بنا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف ایک چیز نہیں تھی بلکہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ تھا، لیکن ایپسٹین سے تعلق اس میں ایک اہم موڑ تھا۔ بل گیٹس نے بھی بعد میں عوامی سطح پر اعتراف کیا کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ وہ ایپسٹین سے صرف اس لیے ملے تھے کیونکہ ایپسٹین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عالمی صحت، گلوبل ہیلتھ کے لیے اربوں ڈالرز کے فنڈز اکٹھے کرنے میں مدد کرے گا۔ بل نے ایک انٹرویو میں کہا، میں اس سے کئی بار ملا اس امید میں کہ وہ فلاحی کاموں کے لیے پیسے لائے گا، لیکن جب وہ بات بنتی نظر نہ آئی تو میں نے تعلق ختم کر دیا۔ اس سے ملنا ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ میلنڈا گیٹس اس تعلق سے شدید نالاں تھیں۔ اگرچہ طلاق کی دیگر وجوہات بھی تھیں، جیسے بل گیٹس کا ماضی میں اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ تعلق، لیکن جیفری ایپسٹین والا معاملہ وہ آخری کیل ثابت ہوا جس نے 27 سالہ شادی کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، آج بل گیٹس صرف سافٹ ویئر کے مالک نہیں ہیں، وہ امریکہ میں کھیتی باڑی والی زمین کے سب سے بڑے مالک ہیں۔ وہ دنیا بھر میں ویکسینز اور صحت کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے انسانیت کی خدمت کہتے ہیں تو کچھ اسے گلوبل کنٹرول کا نام دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے کمپیوٹر کی دنیا کو اپنی مٹھی میں لیا، وہ اب انسانوں کے جسم اور خوراک کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہو؟ بل گیٹس کی زندگی ایک ایسا معاملہ ہے جسے شاید کبھی مکمل حل نہ کیا جا سکے۔ وہ ایک مسیحا بھی ہے اور ایک بے رحم کھلاڑی بھی۔ اس نے ہمیں ٹیکنالوجی دی لیکن شاید اس کے بدلے ہماری پرائیویسی اور آزادی کی قیمت مانگی۔ تاریخ اسے کیسے یاد رکھے گی؟ ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے دنیا کو بدلا، ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی۔ فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ طاقت کے سائے میں سچ اکثر گم ہو جاتا ہے۔